جناب کیا ہوا اس رات کو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر باہر مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور پھر یہاں پر اس مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور باہر گارڈن میں تو ایکچولی آگ لگائی بھی گئی اور چاروں طرف لگائی گئی؟ تو اس دن پولیس نے ہم کو انفارم کیا اگر تھوڑا سی کیئرفل رہنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو کدھر سے انفارمیشن ملا وہ لوگ آ کے تھوڑا ٹرابل کرے گا، تو ہم لوگوں نے نہیں سوچا اتنا آدمی آئے گا، تو ہمارے امام کو انفارمیشن دیا، تو امام نے ہم لوگوں کو ادھر میٹنگ کیا، بولا ایسا ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرنا ہے، یا دو ایک وقت نماز نہیں آنا چاہیے مسجد میں، تو ہم لوگوں نے بولا اللہ کا گور، اللہ ہم لوگوں کو سیف کرے گا، اور پولیس جو ہے ادھر وہ لوگ، پولیس نے بولا ہم لوگ ادھر 24 آور رہے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وی ہوپ، سو اس لیے ہم لوگ آیا۔ اچھا، آپ کا خیال تھا کہ صرف پولیس کی انٹیلیجنس یہ تھی کہ چند ایک لوگ آئیں گے، لیکن کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہاں پہ تقریباً 1000 سے زائد بندہ آ جائے گا؟ نہیں اندازہ نہیں تھا، اگر نہیں یہی ایسا ہوتا تو پولیس نے بھی ہم لوگوں کو بولا، مگر ہمارا جو امام اس کو بھی اندازہ نہیں تھا، اس نے بولا میں بھی 4-5 میں بھی 12-15 پیپل آئے گا، ہم لوگوں نے بولا پولیس ہے تو کیا ڈر کا کیا کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں مسئلہ نہیں، تو اس لیے ہم سب سوچا ہاں ہم لوگ آ جائے گا مسجد میں، اور 3 آدمی آیا تھا، وہ آیا تھا ٹائم سے تھوڑا پہلے، ہاف این آور پہلے آ گیا، پھر امام بھی ادھر تھا، اور ہم لوگ آیا تھا 5 میں۔ بتائیں کہ جب یہاں پہ پتہ چلا کہ باہر 3-4 1 درجن کیا تقریباً 1000 سے زائد بندہ کو جمع ہو گیا اور وہ مسجد گرانے کی کوشش کی انہوں نے، ہاں تو جمع ہو گیا، تو ہمارا فون آ گیا گھر پہ مسجد میں مت جانا، کیونکہ ادھر بڑا پرابلم ہو رہا ہے، بہت آدمی آیا، تو کتنا آدمی ہے میرے کو معلوم نہیں پہلا، تو بعد میں اور ہمارا لڑکا نے فون کر کے میرے کو بولا BBC 1 میں اور ٹیلی ویژن میں دیکھو کیا رہے، ہم لوگ جب ٹیلی ویژن آن کیا تو دیکھا آگ لگا ہے، باہر میں پولیس کا کار میں آگ لگا ہے، اور وہ لوگ بریک لے کے ایسے پولیس کو مار رہا ہے، پولیس بہت پولیس تھا، مگر وہ لوگ زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، 2 سائڈ سے وہ لوگ کیا اٹیک کر رہا، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، اور پولیس ادھر کھڑا ہے مسجد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ مار رہے ہیں، پولیس کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ پولیس کا تھینک یو دینا چاہیے، وہ لوگوں نے ہمارا مسجد کو سیف کیا، نہیں تو وہ جیسا آیا وہ تو مسجد اڑانے کے لیے آیا تھا، تو مسجد کو توڑ دیتا ہے، تو بہت مدد۔ لیکن اگلے دن جو مقامی لوگ ہیں، جو انگریز ہیں، جو کرسچنز ہیں، یہودی ہیں یہاں کے، وہ بھی آئے، انہوں نے بڑی سپورٹ، سب آیا، سب نے کلین کیا، جو جہاں فرتا ہے وہ ہیلپ کیا، اور بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کبھی ہوا کہ یہاں مسجد پہ اٹیک ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہمیں 82 سے ادھر ہے، 82 سے۔ ساؤتھ فورٹ کی مسجد کو آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو مقامی مسلم کمیونٹی ہے اس نے بنایا تھا، اور شیخ ابراہیم جن کا اوریجنلی تعلق ایجپٹ سے ہے، وہ یہاں پر پچھلے 20 سال سے جو امامت کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر اس رات کو ٹریپڈ تھے، اور ایک ایسا وقت آیا جب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے، اور جو ان کے جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پچھلی سائڈ سے بھی چھلانگ مار کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جب باہر نکلے جو فائر ایگزٹ کی سائڈ سے، تو دیکھا کہ دوسری طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے لیے ایک بہت ہی ایک خوفناک تجربہ تھا اس رات کا۔ شیخ، if you could tell us what exactly happened that night here? Right. We have been receiving messages that there is going to be trouble in here before 8 o'clock. And I found already outside few people. And this few people very quickly became 50, became 100, and they were increasing. And then the abuse started, shouting and bring the right police. Enforcement. Yes, enforcement and right police with the right gear. Because these policemen were just standing there by themselves. Without the proper gear. Without the proper gear. So that was really frightening, because at one point when the police walked away in order to change the enforcement, they started to come into the ground of the mosque. And I can see them. How scary was that when you saw that the racists and thugs have actually come inside the mosque area? Naturally, very, very, very scary. فار رائٹ اور ریسسٹ نے جب لیورپول کی اور برطانیہ کی سب سے پرانی ماسک پر حملہ کیا تو پوری دنیا نے اسلام کا ایک پازیٹیو امیج دیکھا، اور وہ یہ کہ یہاں کے جو امام ہیں انہوں نے نہ صرف میڈیا پر آ کر بلکہ پریکٹیکلی یہاں پر جو لوگ اسلام دشمن جو یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، جن کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے جا کر ان کو کھانا پیش کیا
उनको फूल पेश किए, उनसे बातचीत की और उनको ये कहा कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उनका जो पॉजिटिव मैसेज था उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों के हवाले से, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है और जब मुसलमान अंडर अटैक हैं और जहाँ पर अंडर अटैक थे, एक बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने मैसेज भेजा। एडम कल्विक का ओरिजिनली इनके जो वालिद थे वो यमन से आए थे, जहाँ पर उनकी माँ इंग्लिश थी और वो यहीं के ब्रिटिश बॉर्न इमाम हैं। हम उनसे बात करते हैं। उनको वो इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने ये बताया कि जो उनकी जो मुख्तलिफ जो लाइफ में इंस्पिरेशन है उनमें एक अब्दुस्तार ईदी भी हैं और उसके अलावा वो जो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ जो नात ख़्वान है वो उनको भी फॉलो करते हैं। एडम से हम बात करते हैं। एडम, you what happened here has sent a very positive message about Islam. Tell us about when you first heard that racists were actually going to come here with a planning to demolish this mosque, the oldest mosque in Britain. So firstly, we saw what happened in Southport with the tragic stabbings, and then very quickly after there was a riot outside the mosque in Southport where it was attacked, and then we found out that our mosque was the next target. Many people in our community were very worried. We didn't know how many people were coming, we didn't know how that would be, and so what I decided to do is go back to the mosque's history, where Sheikh Abdullah William Henry Quilliam, the founder of the mosque, over 120 years ago, they faced a violent mob who came outside the mosque. They threw stones at the windows, they smashed the glass, and his response the day after was to open the doors, invite people in, and to feed them food. And so the point is, his message was a message that even the people who hate you, even the people who attack you, they are still human too. And we also have recent examples of this, and we know the great humanitarian Abdul Sattar Idhi, Allah yarhamu. You know, he's another example of this person who his service was in line with the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was about opening the doors and inviting anybody to come in. So this is the approach we decided to take. I did a video the day before. I told the people that if you are coming to our mosque to protest, you are our guests. We will make food for you, we will make drinks with you, and we would like to speak with you. And so the day after they turned up, there was only about 50 people in total. And actually there were 500 people in front of the mosque defending us and reassuring us from all walks of life. But eventually, when it was safe enough, we took a bag of food and we walked over the road and we smiled and we offered them food, and then we talked, we embraced, we hugged, and we promised them we will invite them into the mosque soon to open our doors. We did this on Saturday. They came in, some of the people who were protesting against the mosque. One man said to me, I am completely different now. I've learnt so much tonight, and I think I might become Muslim. Really? So we also saw that, so when you took food to the racists who had actually come here to cause damage to Muslims, what was their reaction? So when I first walked over, it was like walking into a lion's den. But I knew I have the courage from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I walked over, the first people I saw, they didn't recognize me. They looked straight through me as if I was invisible. I said, would you like some food? They ignored me. I went to the next people, I said, would you like some food? They a firm nod like this. With a lot of hatred. I went to the next person, and Allah opened his heart and he said, yes, I'd love a burger. So I gave him a burger. He started eating it, and then we started giving food out. And then the people on that side, they saw that we're just human beings, like they are also.